السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے قصے کو، واقعے کو حق کے ساتھ، بالحق کے حق کے ساتھ بیان کیجیے، یعنی حابیل اور قابیل۔ جس وقت میں اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب انہوں نے قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ ولم يتقبل من الاخر، اور یہ وجہ کیا بنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے نام حابیل اور قابیل تھے۔ جب انہوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی، تو اس سے قبل حضرت آدم اور حوا کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتی تھی، تو ایک حمل کا بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا تھا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی، تو قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ اس سے اپنا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، تو وہ نہیں سمجھایا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت میں کہا تھا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کا نکاح کر دیا جائے گا قابیل کی بہن سے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، تو اس وقت کا دستور اس وقت کی قربانی کی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ تو حابیل نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے بھی قربانی پیش کی، تو قابیل نے گندم کی بالی کی قربانی پیش کی، تو حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا کر راکھ کر دیا، جو اس وقت کے قربانی ہونے کی علامت دلیل سمجھی جاتی تھی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اب اس کو اور زیادہ حسد ہوا۔ وہ پہلے ہی چاہتا تھا، تو کہا کہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والے ہی کا عمل قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، گویا میں تیرے قتل کے لیے ارادہ کر لیا ہے، لیکن کہا ما انا بباسط الیک، لیکن میں تیرے قتل کی طرف اپنے ہاتھ کو ہرگز نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ انی ارید ان تبوء، یعنی حابیل ایک متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اور انہوں نے سمجھایا لیکن نہیں مانا، تو وہ ارادہ کر لیا، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ جب اس نے ارادہ کر لیا تو وہ چاہتا تھا، اس نے کہا کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے، اور
من اصحاب النار اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ وذلک جزاء الظالمین، اور ظالمون کا بدلہ یہی ہے۔ تو اس نے قتل کر دیا اور پھر وہ جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ فطوعت، اس نے اچھا قتل بھی کر دیا اور انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا، انہوں نے اپنا ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ تو آتا ہے کہ سب سے پہلا قتل کرنے والے قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، تو یہ جتنے قتل ہوتے رہیں گے تو اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ تو چاہیے کہ ہم سب کو کہ جب کوئی کام کا آغاز کیا جائے تو تھوڑا سوچ سمجھ کے آغاز کیا جائے، اچھے کام کا آغاز کیا جائے تاکہ اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ خیر، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله من الخاسرین، بس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کے لیے ارادہ کر لیا، اب وہ تیار ہو گیا۔ پہلے سوچتا رہا، جب وہ باتیں ہوتی رہی قتل کرو نہیں کرو، لیکن فطوعت له نفسه قتل اخیہ، جب اس کے نفس نے ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کا، فقتلہ، تو اس نے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور پھر وہ ہلاکت والوں میں سے ہو گیا۔ تو فبعث اللہ، اس نے قتل کر دیا، اور پھر اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا کیا کیا جائے، کس طریقے سے دفن کیا جائے، کہاں کیا جائے۔ تو اس نے کام تو کر دیا لیکن آگے کچھ نہیں معلوم۔ تو فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب سوءۃ اخی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا تاکہ اس کو دکھا دے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا قال یا ویلتى اعجزت، ہے افسوس میں کیا کروں، ایسے کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ فاصبح من النادمین، اور اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی نعش کو دفن کر دیا، اور پھر وہ بہت نادم ہوا اپنے آپ کو۔ تو یہ اس کو قتل کر دیا اور پھر اس کے دفن کا جو بتلایا، تو وہ کوے نے زمین میں ایک کوے کو مارا، تو اس کو قرید کو اس زمین میں دبایا۔ تو پھر اس کو دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کو زمین کو کھود کر اپنے بھائی کو دبانے کا، دفن کرنے کا کام کیا۔ وہ اس پر ندامت بھی ہوا۔ تو یہ قابیل اور حابیل کا مختصر واقعہ تھا کہ جنہوں نے سب سے پہلے قربانی پیش کی تھی اور ان کی قربانی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا تھا، تو اس نے حسد میں، جلن میں اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا، اور وہ قتل سب سے پہلا تھا۔ تو اس وجہ سے اس کے کھاتے میں ان تمام قتلوں کا جو قتل ہوتے رہیں گے قیامت تک، تو اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ تو ہم سب کو صحیح کام کا آغاز کرنا چاہیے، اور یہ قربانی جو ہیں نبی علیہ السلام کی امت پر واجب جو کی گئی ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور قربانی بھی قبول ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ہماری نیت اخلاص ہو، نیت کے اندر اخلاص ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی طرح، باقی ہماری نیت صحیح کرتے ہوئے اپنی نیت کو قربانی پیش کی جائے اللہ کی رضا کے لیے، نبی علیہ السلام کی سنت کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ جب ہم
یہ ارادہ کریں گے انما الاعمال بالنیات، تو ہمیں ان چیزوں کا بھی ثواب ملے گا اور قربانی کا بھی ثواب ملے گا، یعنی گوشت کھانے کا بھی ثواب ملے گا اور قربانی کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔